کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تو وہ انسان جو ہے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ میری شکر گزاری کرتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے۔ محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر، آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 16 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ پس برحال انسان جب آزمائے اس کو اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ پس عزت دے اس کو، وَنَعَّمَهُ اور نعمت دے اس کو، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ پس کہتا ہے وہ انسان میرے رب نے مجھ کو عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور لیکن جب آزمائے یعنی کہ رب اس کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ پس تنگ کر دے اس پر اس کے رزق کو، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ پس وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 16 تک تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ بیان کیا۔ ان آیات مبارکہ کا ماقبل سے ربط: ماقبل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کے عذاب کا ذکر کیا۔ اب یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس عذاب کا ذکر کیا، اب کفار کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرتے، ان جو وہ اعمال کرتے تھے، جو ان کے اندر برائیاں تھیں، ان سے اجتناب کرتے، اپنے آپ کو بچاتے، لیکن کفار نے وہی اعمال اختیار کیے جس کی وجہ سے جس طرح وہ موجب عذاب موجب سزا قرار پائے، اسی طرح ہی کفار بھی موجب عذاب اور موجب سزا قرار پائے۔ اب ان کو وہ جو اعمال کرتے تھے، ان اعمال کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ تو وہ وجہ تھی دنیا کی محبت اور مال کی محبت۔ یہ دو چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ جو کفار تھے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ اعمال اختیار کرتے تھے گناہوں والے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان آیات جو دونوں آیات تلاوت کی ہیں، دونوں کا ایک جیسی ہی تفسیر ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تو وہ انسان جو ہے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ میری شکر گزاری کرتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے، تو وہ انسان غرور اور تکبر کے اندر آ کے کہتا ہے کہ کیونکہ میں ایک مقبول آدمی تھا، کیونکہ میں ایک بڑا آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو ہے انعامات کیے، مجھ پر اکرام کیا، اور جو ہے مجھے جو ہے نا مال و دولت سے نوازا، کیونکہ وہ اس کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ یہ میری ہی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی ایسا ہے جس کو میں کچھ بھی نہیں دیتا، نہ اس کو رزق دیتا ہوں، بلکہ رزق بھی اس کو جو تھوڑا بہت دیا وہ بھی تنگ کر کے اس کے اوپر اس کے دروازے تنگ کرتا ہوں، تو پھر وہ مجھ سے کہتا ہے، پھر میں اس کو آزماتا ہوں کہ دیکھوں کہ یہ میرا شکر کرتا ہے، اس مشکل وقت کے اندر صبر کرتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آج بعین ہی، حالانکہ یہ جو الانسان ہے اس سے کافر مراد ہیں، لیکن آج کئی مسلمان بھی ایسے ہیں جو اسی آیت کا مصداق بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ان تک پہنچتی ہے تو وہ صبر شکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا شروع کر دیتے ہیں؟ وہ شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں۔
کہ ہمیں یہ مصیبت ڈالنی تھی, ہمیں اس مصیبت کے نیچے آنا تھا, حالانکہ وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو ان سے بھی بدتر حالات کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ یہ جو شکوے شکایات کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. اپنی دنیا تو وہ خراب کر رہے ہیں, آخرت کے اندر بھی اپنا پٹھا جو ہے وہ بٹھا رہے ہیں, اس کو بھی اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہ دے, ہمیں ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی کرنا ہے, اور رزق ملے تب, رزق نہ ملے تب, ہم نے ہر حال میں یہی کہنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے, اللہ کے علاوہ نہیں ہوا. رزق کا ملنا یہ نہیں کہ میری مقبولیت کی وجہ سے ہوا یا میں کوئی اس پائے کا آدمی تھا, نہیں, ہم تو بڑے گناہ گار ہیں, ہم تو نیچے لگے ہوئے لوگ ہیں. اس چیز کا تو ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ کوئی ہمارے اوپر آیا. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ فقیر جو ہے, فقیر یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں, حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اغنیاء سے, مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ غیروں کو زیادہ دیتے ہیں اور اپنوں کو اللہ تعالیٰ کم دے کے آزماتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام گزرے ہیں, ان کے زندگی کے اندر کتنی مصیبتیں تھیں, کتنی مشکلات تھیں, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. وہیں پہ اگر آپ دیکھیں کہ کفار کی زندگیاں دیکھ لیں, مشرکین کی زندگیاں دیکھ لیں, منافقین کی زندگیاں دیکھ لیں, تو ان کی زندگیوں کے اندر بڑی برکتیں تھیں, بڑی بہاریں تھیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا نہیں چاہتے, اپنوں کو آزمانا چاہتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی, اور جو نہیں کامیاب ہوگا اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو دیں, جتنا دیں, ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے, شکر کرنا چاہیے, اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو تھوڑا دے رہے ہیں اس کی پوچھ گچھ بھی تھوڑی ہوگی. جب وہ زیادہ دیں گے تو قیامت والے دن پوچھ گچھ بھی زیادہ ہوگی, اور جب پوچھ گچھ زیادہ ہوگی تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی دے, حق حلال کا دے, تھوڑا دے اور برکتوں والا دے, اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.